ایک مسلمان کی حیثیت سے میرے تعلق کی ابتدا تو بچپن ہی میں ہو گئی تھی۔ میرے والد صوفی بزرگ تھے اور قرآن مجید گھر میں پڑھا بھی جاتا تھا۔ قرآن مجید کے لیے وہ عزت اور احترام بھی تھا جو مسلمان گھرانوں میں ہوا کرتا ہے، اور مجھے چونکہ بچپن ہی سے عربی زبان، فارسی زبان اور دینی علوم کو پڑھنے کا بھی اتفاق ہوا، تو اس لیے قرآن مجید کو میں براہ راست پڑھ بھی سکتا تھا۔ اس کی تفاسیر خواہ وہ عربی زبان میں تھیں یا فارسی زبان میں تھیں، ان کا مطالعہ بھی کر سکتا تھا۔ لیکن بحیثیت ایک کتاب کے اور ایک مقدس کتاب کے، وہ میرے لیے سرمایہ حیات تو تھا، لیکن ذہن اور فکر کو اپیل کرنے والی چیز نہیں بنا۔ چنانچہ ابتدا میں میری زیادہ دلچسپی فلسفے سے، تصوف سے، تاریخ سے اور اس طرح کے دوسرے علوم سے رہی، اور میں یہ خیال کرتا تھا کہ یہی علوم ہیں کہ جن میں آگے کچھ علمی کام کرنے کا موقع ملا تو انشاءاللہ کروں گا۔ لیکن جب میں نے جدید اور قدیم فلسفے اور فکر کا مطالعہ کیا تو بعض ایسے سوالات سامنے آئے، کم و بیش ہمارے علم کی تاریخ کوئی 2500 سال کی، اس سب کو دیکھنے کے بعد ایسے سوالات سامنے آئے کہ جن کا کوئی متعین واضح جواب اس 2500 سال کی تاریخ میں نہیں مل سکا۔ یعنی ایک الجھن نے دوسری الجھن کو جنم دے دیا، ایک مسئلے سے دوسرا مسئلہ پیدا ہو گیا، ایک طرف نکلے تو وہاں 10 راہیں اور نکل آئیں، وہاں پہنچے تو معلوم ہوا راستہ وہاں بھی بند ہے۔ تو یہ ذہنی صورتحال ہے جس میں اپنے طالب علمی کے زمانے میں سرگرداں تھا، اور مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کی لاہور میں ایک بڑی لائبریری ہے، اس میں کچھ مطالعہ کر رہا تھا اور بعض کتابیں دیکھ رہا تھا کہ ایک بہت مختصر سا رسالہ میری نظر سے گزرا، یعنی کیٹلاگ میں اس کا نام نظر سے گزرا۔ چونکہ منفرد تھا اور مصنف کا نام بھی اپنے اندر انفرادیت لیے ہوئے تھا، تو میں نے اس کو نکلوا کے وہیں کھڑے کھڑے کوئی 70-80 صفحے کا رسالہ تھا، اس کو پڑھا، اور اسی میں یہ ذکر تھا کہ جس جلیل القدر عالم نے یہ رسالہ لکھا ہے اس کے ایک شاگرد رشید لاہوری میں موجود ہیں، یا پاکستان میں کہیے موجود ہیں۔ وہ میرے استاذ امام امین احسن اصلاحی تھے۔ تو میری ان کے ساتھ 1973 میں جب میں ابھی نیا کالج سے فارغ ہوا تھا، پہلی ملاقات ہوئی، اور وہ کوئی 15 روز تک ہوتی رہی۔ یہ وہ ملاقاتیں ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قرآن مجید کیا ہے، قرآن مجید کی زبان کیا ہے، قرآن مجید کا نظم کیا ہے، قرآن مجید کس طرح فلسفے اور فکر کے اعلیٰ ترین مسائل کو زیر بحث لاتا ہے، پہلی مرتبہ یہ حقائق میرے سامنے کھولے۔ تو میری زندگی کی قرآن مجید کے ساتھ تعلق کی حقیقی داستان یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد سے آج تک یہی کتاب اوڑھنا ہے، یہی کتاب بچھونا ہے، اسی کے اندر سارے علوم کے دروازے کھلتے ہیں، اور اسی کے عجائب ہیں کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتے، اور اسی کی لذت ہے کہ جو میں جب اس میں داخل ہوتا ہوں تو میرے پورے وجود کا احاطہ کر لیتی ہے۔ تو اگر اس طریقے سے آپ اس پس منظر سے کبھی قرآن کو پڑھیں گے کہ آپ نے ایک لمبا عرصہ فلسفے اور فکر کی وادیوں میں سرگرداں ہو کر گزارا ہو، تو تب آپ کو معلوم ہوگا کہ روشنی کیا ہوتی ہے، ہدایت کیا ہوتی ہے، خدا کیسے کلام کرتا ہے، اور کس طریقے سے آپ کے سامنے زندگی کے سارے نشانات راہ واضح ہو جاتے ہیں۔ تو میرے ہاں تو قرآن مجید کے ساتھ تعلق کی ابتدا وہاں سے ہوئی تھی۔